السلام علیکم، میں ہوں جان شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ سارہ نامی جو خاتون تھی، ان کے قتل کیس سے متعلق آج ایاز امیر جو ہیں ان کو عدالت میں ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے، ایاز امیر کی جانب سے ایک وکیل جو ہیں بشارت اللہ اور دیگر جو دو وکلاء ہیں، انہوں نے اپنے وکالت نامے جو ہیں وہ جمع کرائے ہیں۔ کیس کی سماعت سے قبل ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ایفیٹ میں یہاں پر سیکیورٹی تھی کافی زیادہ۔ اس کے بعد ایاز امیر کو یہاں پر پیش کیا گیا۔ ان کا ایک روز کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کل منظور کیا گیا تھا، اس کے بعد آج عدالت کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ ایاز امیر کے وکیل کا کہنا تھا کہ پولیس کے پاس کیا ثبوت ہے، کس ثبوت کے تحت جو ہے میرے موکل کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہو، ہم انکوائری سے نہیں بھاگ رہے، مگر کس وجہ سے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کرائے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور اب تک پولیس جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی کہ ان کے خلاف کیا ثبوت ہے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے موکل کا جو ہے وہ 35 سال سے اس گھر میں آنا جانا نہیں تھا، اور 23 سپٹمبر کو جب یہ واقعہ ہوا اور 3 گھنٹے بعد یہ ایف آئی آر درج کی گئی، اور ان کو جو ہے ان کو اسی دن جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کرا کر ان کو اگلے دن جو ہے گرفتار کیا گیا۔ پھر ان کا جسمانی ریمانڈ ایک دن کا لیا گیا، اور پھر پولیس جو ہے وہ کچھ پیش نہ کر سکی۔ کل دوبارہ ان کا ایک روز کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، تو ملا کر 2 دن ان کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ آج پولیس کی جانب سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ کل رات کو ہم نے تفتیش کی ہے اور ہمیں جو ہے وہ یہ معلوم ہوا ہے کہ جو ملزم شاہ نواز ہیں، انہوں نے اپنے والد سے رابطہ کیا تھا، جس پر جو ملزم ایاز امیر ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ قتل کے بعد اگر ملزم کا جو ہے اپنے باپ سے رابطہ ہوا ہے تو کیا جس سے بھی رابطہ ہوتا ہے تو ان سب کو جو پولیس ہے ان سب کو ملزم قرار دے دیتی ہے اور ان سب کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس جو ہے وہ ایک بٹن کے اوپر پورا جو ہے وہ ڈی وی آر حاصل کر سکتی ہے، تو اب تک اس کے اوپر مزید پیش رفت کیوں نہیں ہوئی؟ تو پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا جو ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ ہوا ہے اور اس کی جو ہے ریکارڈ ہم نہیں حاصل کر سکتے، تاہم فون کا فورنزک کرایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس کے فون کو جو ہے وہ فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے، اس کا رزلٹ بھی 1-2 دن تک آ جائے گا۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ہمیں 5 دن کے جو ہے وہ مزید جسمانی ریمانڈ دیں، اور ہم ان سے تفتیش کر رہے ہیں، اور ابھی سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ یہی ہے، واٹس ایپ کا جو میسیج ہے جس پر جو ہے وہ ملزم شاہ نواز نے اپنے والد کے ساتھ رابطہ کیا تھا، اسی بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مقتولہ ہیں ان کے گھر والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کے والد کو نامزد کیا ہے انہوں نے، جس پر جو ہے عدالت نے کہا کہ ان کے مقتولین کے جو لواحقین ہیں وہ کہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے والدین ہیں وہ کل شام کو یہاں پر پہنچے ہیں اور تدفین کا عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے چچا چچی ہیں وہ پاکستان میں ہی مقیم ہیں، پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا۔ تاہم جو ملزم ایاز امیر ان کی جانب سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ میں نے خود ہی جو ہے پولیس کو اطلاع دی، میں نے خود جو ہے وہ پہلے ڈی آئی جی سے رابطہ کیا، پھر میں نے ایس ایس پی سے کیا، اور انہوں نے ایس ایچ او سے رابطہ کرا کر میں نے خود ان کو جو ہے وہ یہ جو فارم ہاؤس کا اس کا راستہ گائیڈ کیا، اور میں کیسے اس میں ملوث ہو سکتا ہوں، مجھے کس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ کل تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں کی، جبکہ آج پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کل رات کو ہم نے ان سے تفتیش کی ہے، اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو ملزم شاہ نواز ہیں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ قتل ہونے کے بعد رابطہ کیا تھا۔ تاہم اس کے متعلق مزید جو تفصیلات ہیں وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ملزم ایاز امیر ہیں ان کا فون فارنزک کے لیے بھیج دیا گیا ٹیسٹ کے لیے، تو وہاں سے جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی ہم مزید جو ہے تحقیقات آگے بڑھا سکیں گے۔ تاہم ابھی ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عدالت ہمیں جو ملزم ایاز امیر ہے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ دے۔ پولیس ابھی عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ریمانڈ دینے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور ملزم جو ایاز امیر ہے ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے اور وہ یہاں پر بخشی خانے میں موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے وکیل ہیں ملزم ایاز امیر کے، ان کی جانب سے بار بار استدعا کی گئی ہے کہ ہمیں اس مقدمہ سے ڈسچارج کیا جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہم پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں، اور اس سے قبل بھی ہم نے پولیس کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم نے خود ہی پولیس کو اطلاع دی اور ہم آگے بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا عدالت ان کو ڈسچارج کرتی ہے اس مقدمے سے، یا مزید جو ہے وہ ریمانڈ دیتی ہے جسمانی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے روز کا مزید جسمانی ریمانڈ عدالت جو ہے وہ دیتی ہے۔